مذاکرات کی باتیں سننے میں آ رہی اور جعلی حکمرانوں کے جانے کی رخصتی کی باتیں گردش کر رہی۔ زبان خلق پہ یہ ہے کہ شہباز کی چھٹی ہو رہی ہے، کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے تعاون کا، آپ کے شیئر کرنے کا، آپ کے لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کام جاری رکھیں گے تو پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ آج میرے نزدیک تو ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، اور وہ بہت بڑی خبر ہے، آپ بھی سن چکے ہیں۔ اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے قرآن پاک پہ حلف لیا ہے۔ نیو یارک کا میئر، اور اس نے قرآن پاک پہ حلف لیا ہے، اور اس قرآن پہ حلف لیا ہے جو اس نے کہا میری والدہ اور میری دادی جو پڑھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ انتخاب بھاری اکثریت کے ساتھ جیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جمہوریت ہے نا، اگر جمہوریت نہ ہو تو یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جیت سکے۔ یہاں تو جیتے ہوئے ہروا دیے جاتے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، آپ اور میں وہ دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے۔ شاید 2001 تھا جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، تو حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ تھا اور وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کلنٹن کی طرف سے افطار پارٹی تھی۔ ظاہر ہے افطار پارٹی کے بعد وہاں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز مغرب کا وقت اور افطار پارٹی کا وقت ایک ہی ہے۔ اذان ہوئی اور پھر نماز با جماعت ہوئی۔ جو ائمہ اور خطباء امریکہ سے بلائے ہوئے تھے وہ سب موجود تھے۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سن کے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم افغانستان پر مسلمان ملکوں پہ حملہ آور ہو، اسلام وائٹ ہاؤس کے دروازے پہ دستخط دے رہا ہے۔ اور مجھے وہ دل کو لگا بیان۔ تو ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ امریکہ کا صدر بھی کوئی حضور کا غلام کلمہ پڑھنے والا حلف اٹھا رہا ہوگا اسی طرح۔ اس لیے کہ مسلمان عادل ہوتا ہے، مسلمان سچ بولتا ہے۔ ہماری زندگیاں کاش اسلام کے مطابق ہو جاتی۔ ہم کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کل قیامت کو ہمیں کہا جائے کہ تم مسلمانوں کی فہرست سے نکل جاؤ، لائنوں سے نکل جاؤ، پرے ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ تو اللہ مسلمانوں کو ایسی بے شمار خوشیاں نصیب کرے۔ دوسری خبر جو ایک اچھی خبر چل رہی ہے، اب وہ یہ ہے کہ مذاکرات کی باتیں سننے میں آ رہی اور جعلی حکمرانوں کے جانے کی رخصتی کی باتیں گردش کر رہی۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ زبان خلق پہ یہ ہے کہ شہباز کی چھٹی ہو رہی ہے، کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے، یا کوئی پتہ نہیں اور کوئی شے ونڈر آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے کل رات بھی انہوں نے کہا، آج بھی کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ ان سے تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑوں کو مل بیٹھنا چاہیے، ایسے ملک نہیں چلے گا۔ ان سے پوچھا گیا وہ 5 بڑے کون کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا نام تو وہ ٹی وی پہ نہیں نہ لے سکتے تھے، بانی پی ٹی آئی کہا، اور بچے کو پتہ بانی پی ٹی آئی کون ہے۔ یار سیاستدان ہو، اپنے آپ کو بہت تجربہ کار بھی سمجھتے ہو، نام لوگ کیوں عورتوں کی طرح گاؤں دیہاتوں کی عورتوں کی طرح شوہر کا نام لینے سے جیسے ڈرتی ہیں، منے کے ابا کہتی ہیں یا فلانے کے ابا یا ٹنگڑے کے ابا، اس طرح تم بھی بانی پی ٹی آئی کہہ کے اپنی شرمندگی اور شرمساری کا سامان کر رہے ہو۔ نام لو۔ انہوں نے کہا ایک بانی پی ٹی آئی
اور پانچویں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا پانچویں کا تو سب کو پتہ ہی ہے۔ آپ سمجھ گئے ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ تو یہ رانا صاحب اس کے لیے کچھ کوشش کریں، اہتمام کریں مذاکرات کا۔ آپ بھی کہتے ہیں، وزیر دفاع جو ان کا سخت ترین مخالف ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی کہتا ہے، آپ کے باقی وزراء بھی کہتے ہیں کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو سب کو ملا کے بٹھانے کا، معاملہ طے کرنے کا افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی رستہ نکالیں نا۔ جب تک آپ یہ رستہ نہیں نکالیں گے، آپ کا اقتدار تو جیسا کیسا بھی ہے چل ہی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک نہیں چل رہا۔ ملک چلنا چاہیے، میں چلوں نہ چلوں، آپ چلیں نہ چلیں، لیکن اللہ اس ملک کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کے بنایا۔ اس کے لیے عوام کے کان ترس گئے ہیں کوئی اچھی خبر سننے کو، کہ ملک کے لیے اچھی خبر آ جائے۔ 2 سال 3 سال بلکہ 22 سے لے کے اب تو 26 آ گیا ہے، 4 سال ہونے کو ہیں۔ حالات جیسے ہیں، لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور لوگ باہر ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ اور اب تو ایئرپورٹوں پہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ سارے مکمل ہیں، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، باقی بھی سارے ڈاکومنٹ ہیں، کوئی کیس بھی اس پہ نہیں ہے، اس کو بھی ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے، جانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کو کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ جو جا رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو رہی۔ تو کاش آپ کو ایسا کام کریں کہ لوگ جانے کی بجائے واپس آئیں۔ یہ ملک بہت عظیم ہے، اللہ نے اس کو ہر دولت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے ایسے حکمران ہم نے یہاں بٹھائے ہیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آئی ایم ایف پوچھ رہا ہے کہ یہ 5300 ارب روپیہ کدھر گیا؟ کسی جگہ کراچی سے ابھی تک کل پرسوں خبر چل رہی تھی، تو سولر کے کسی کام میں، سولر کے کسی ٹھیکے شیکے میں کچھ 26 ارب روپے کا گھپلا ہوا، 20 ارب 30 ارب 26 ارب 50 ارب 100 ارب 200 ارب، یہ تو معمولی ہو گیا نا۔ حکمرانوں کے لیے یہ معمول کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پوری دنیا میں پٹرول، جس وقت پٹرول دنیا میں $150 کا بیرل تھا، اس وقت پاکستان میں $150 کا لیٹر تھا۔ آج دنیا میں $70 پہ ہے، اور یہاں 250 پہ ہے۔ تو کسان، زمیندار، مزدور، ملازم پیشہ طبقہ سب پس رہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں مرغ کے گوشت کا بڑا مسئلہ بن جائے گا، شارٹیج آئے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں پولٹری والے کہ ہمارا ایک چوزا جو ہے، اس کی اگر 20 روپے قیمت ہے تو 10 روپے کا اس پہ ٹیکس ہے، 75% ٹیکس لگا دیا گیا ہے پولٹری کی چیزوں پہ۔ تو گوشت جو پہلے ہی بہت مہنگا ہے، اور لوگ مجبور ہو گئے مرغے پہ آنے، مرغا کھانے پہ، اور مرغے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر آلو دال ہی کھائیں گے صرف۔ تو خدا کا خوف کریں، کچھ ایسے حالات پیدا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ منسٹر ہیں، آپ عہدیدار ہیں، آپ ملک آپ کے سپرد کیا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کی محنت بھی کرنی پڑے، کہیں ہاتھ بھی جوڑنے پڑیں، تو آپ معاملات طے کر کے ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں۔ اس سے آپ کو عوام کی حمایت ملے گی، عوامی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جو بھی یہ کام کرے گا، یہ پانچوں مل کے کر لیں، پانچوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے وہ کر دے، کوئی 2 کر لیں، کچھ جو کر سکتے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے مذاکرات کا رستہ، مل بیٹھنے کا رستہ، معاملات کو آپس میں طے کرنے کا مسئلہ۔ اب جب باغ ڈور غیروں کے ہاتھ چلی جاتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ایران میں 5-7 دن سے عوام نکلے ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف۔ وہاں ظاہر ہے حملہ ہوا، اسرائیل نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، ان پہ پابندیاں بھی ہیں کئی سالوں سے۔ تو ایسے میں کسی ملک کا سروائیو کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور ان کی ہمت ہے، وہ تیل کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کرا کے اپنا کام چلا رہے ہیں۔
اب عوام وہاں نکلے ہیں، اور اب میں نہیں کہتا کہ کس کے کہنے پہ نکلے ہیں یا نہیں، لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر ان پہ گولی چلائی گئی تو پھر امریکہ مداخلت کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کہاں مداخلت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے ملکوں میں گولی چلتی ہے، یہ مداخلت نہیں کرتے۔ یہ یہاں مداخلت ایران میں کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت یہ چینج کرنا چاہتے ہیں، کئی سالوں سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عوام کو سوچ سمجھ کے، ایرانی عوام کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے ملک کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، وگرنہ وہ بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اپنی حکومت ختم کرتے کرتے پھر کسی غیر کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اللہ اس ملک کی، ایران کی، ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرمائے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔